قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ ایمان افروز نشریات دیکھ رہے ہیں عطائے رمضان۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کے فضل اور کرم کی آپ کوئی حد بندی اگر کرنا بھی چاہیں تو خدا کی قسم کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ وہ وعدہ اللہ شریک ہے، وہ رب محمد ہے، اور ہم پر کتنا بڑا یہ فضل ہے، کتنی بڑی یہ رحمت ہے کہ رمضان المبارک کی ان روح پرور ساعتوں میں ہم برکتیں سمیٹ رہے ہیں، راحتیں سمیٹ رہے ہیں، اپنے لیے آخرت کا سامان جو ہے جمع کر رہے ہیں۔ اور وہ کتنے خوش بخت لوگ ہیں جو اس وقت اخلاص کے ساتھ اپنی سحری اور اپنی زندگی کے معمولات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، عطائے رمضان کی یہ خصوصی نشریات اور ہمارا پورا جو یہ ٹیم ورک جو آپ کے سامنے آ رہا ہے روزانہ، انشاءاللہ یہ دوسرا پروگرام آپ کی سماعت تک پہنچ رہا ہے، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم ایک ایسی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں جو حقیقی معنوں میں رمضان کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ترتیب دی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے ناظرین کرام کہ ہم اس ٹرانسمیشن کے اندر آپ تک صحیح اور مستند معلومات پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور رمضان کے تقدس اور رمضان کے فیوز و برکات کو ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یعنی یہ جو لمحات اس وقت میسر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ناظرین کرام، ان لمحات سے جو فیض یاب ہو گیا وہ خوش بخت ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے، جن لمحوں میں ہم سانس لے رہے ہیں ناظرین کرام، یہ ایک ایک لمحہ اللہ پاک نے اس کو، اگر اس میں کوئی نوافل ادا کر رہا ہے تو اسے فرائض کا ثواب ادا کیا جا رہا ہے، اور جو فرائض ادا کر رہا ہے ناظرین کرام، انہیں بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 گنا اور 700 گنا تک جو ہے اللہ کی رحمت اس کو بڑھا دیتی ہے۔ تو کتنا خوبصورت مقام ہے، کتنی خوبصورت راحت ہے، کتنا خوبصورت یہ ایک سما ہے کہ اس وقت ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھروں میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے سحر و افطار کی، بالخصوص سحر کی تیاری میں ہیں، سحری۔ اور ہم نے اپنے اس سیگمنٹ کا نام ہی جو ہے وہ سحری کی برکات رکھا ہوا ہے کہ سحری کی برکات ہے کیا، کہ دو جہانوں کے سردار سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری اس امت کو سنائی ہے کہ سحری کھایا کرو، کہ سحری میں برکت ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں اسلام تو کھلانے پلانے میں بھی آپ کو بشارتیں دے رہا ہے، اور کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا۔ یہ میں نے کل بھی ایک چینل پر بات کی، اور یہاں ہم نے اپنی ٹرانسمیشن میں بھی یہ بات دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جان جائیں کہ ہم کتنے مہربان اور کریم پروردگار کے زیر سایہ ہیں، ہم اس کے فضل اور کرم میں ہیں کہ دیکھیں پہلی امتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان عطا کیا، روزے عطا کیے، اور روزوں میں ذرا تصور کیجئے اس زمانے کے جو نبی پاک سے پہلے جو امتیں آئیں، ان کو جو روزے عطا ہوئے ناظرین کرام وہ 24 گھنٹے کے ہوتے تھے، افطار سے افطار تک کا روزہ ہوتا تھا۔ اور ہم اور آپ رحمت للعالمین کی امت میں سے ہیں، ہم پہ کتنا بڑا فضل ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے سحر سے افطار تک کا دے دیا، یعنی صبح صادق اور غروب آفتاب تک۔ تو یہ ساری کرم نوازیاں ہیں، سارے فضل ہیں، ساری راحتیں ہیں۔ اور آج ہم اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ آج ہماری اس ایمان افروز ٹرانسمیشن کا جو حصہ ہیں، آپ انہیں مختلف چینلز پر براہ راست دیکھتے رہتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری آج ٹرانسمیشن کا حصہ ہے جناب علامہ زاہد اسلم قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نعت کے حوالے سے بہت زبردست نام ہے، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، آپ انہیں مختلف چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں، جناب ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑا، عزیر یوسفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے بہت زبردست مہمان ہیں، اور ایران سے تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ رمیز عباس صاحب، ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے بھائی ہیں بڑی زبردست شہر یار اسلم صاحب، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں اور مختلف پروگراموں میں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے۔ تو ان تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مفتی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پھر سانسیں عطا کر دی، اور اس دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ رمضان مل گیا۔ ہمارے بہت سے دوست پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہیں،
تو یہ غنیمت ہے ہمارے لیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان المبارک کے لیے ہمیں اتنی ترغیب دلا کر گئے ہیں کہ وہ تو دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ مجھے رمضان میں داخل فرما. تو ہماری خوش بختی ہے مفتی صاحب کہ ہم رمضان میں موجود ہیں. تو آپ فرمائیے گا سحری ظاہراً ایک بہت بڑی فضیلت ہے امت کے لیے، سحری کھانے کے حوالے سے بھی. تو آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ سحری کی برکات جو ہیں اسے کس طرح سے ہم سمیٹ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. سبحان اللہ. یقیناً یہ لمحات بڑے پرکیف لمحات بے ہیں. شک بے شک. ان لمحات کا تذکرہ میرے آقا نے صحابہ اکرام کے مجلس میں کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ اور آقا دو جہاں فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں رمضان کی آمد سے پہلے ہی رمضان کے تذکرے شروع کر دیے. جی بالکل بالکل. تفسیر در منصور کتاب کا نام ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 449 پہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے استقبال اور رمضان کی خوشی اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی قیدی ہوتے تو قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا، کوئی مانگنے والا منگتا آتا تو میرے آقا اسے عطا فرما دیتے. اور خود میرے آقا کا یہ عالم ہوتا تھا کہ حضور عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. اور کیوں نہ کمر بستہ ہوتے، اور یہی درس میرے آقا نے صحابہ کو دیا تھا. جب صحابہ اکرام نے سحر و افطار کی برکات کو سنا، دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو ان کا یہ عالم تھا. ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ 119 پہ ہے کہ صحابہ اکرام 6 مہینے رمضان کی خوشی مناتے تھے اور 6 مہینے رمضان کا غم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب رمضان ان سے بچھڑ جاتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو 6 مہینے پہلے خوشیاں مناتے تھے. کیوں خوشیاں مناتے تھے؟ اس لیے خوشیاں مناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمیں مہینہ عطا کر دیا کہ جس کے اندر آپ نفل پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ ایک جمعے کا روزہ رکھتے ہیں تو ایک جمعے کا روزہ دوسرے جمعے کے لیے کفارہ ہے. اور اگر ایک رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں تو رمضان کا پورا مہینہ آپ کے پورے آئندہ رمضان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اور اسی کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ تم سحری کی برکات حاصل کیا کرو، کیونکہ سحری کے وقت میں اگر جب تم دسترخوان پہ بیٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اتنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 60,000 لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. اچھا، تفسیر در منصور کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 146 پہ یہ کہ 60,000 لوگوں کی مغفرت ہے. لیکن کنز العمال شریف کے اندر بڑے کمال کی بات ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 219 پہ لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے. 10 لاکھ لوگوں کو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت له ابواب السماء، کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بحوالہ نسائی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129، بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 129، اور مسلم شریف صفحہ نمبر 44. حضور فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں صرف اتنا ہی فرماتا ہے کہ بندے آج تم رب کی بارگاہ میں آ کے مانگ لو، تم جو بھی مانگو گے میں اللہ تمہیں عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اور یہ معاملہ جو ہے چاند رات تک رہتا ہے. جتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ روزانہ سحر و افطار میں مغفرت فرماتا ہے، اتنے برابر لوگوں کی چاند رات میں مغفرت فرماتا ہے. اور پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، عید والے دن اللہ تعالیٰ اس سے بھی ڈبل لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ کس انداز میں برس رہی ہیں، اور چھما چھم برس رہی ہیں، اور امت کو پوری رحمتوں نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے. اب تو صرف یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو، کوئی اللہ کو پکارنے والا ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے تو مسلسل منادی پر منادی کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ تو مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ سے اپنے لیے راحت اور تسکین طلب کرنے والا. تو بنیادی طور پر تو مانگنے کی ضرورت ہے، اور مانگنے والے جو ہیں ان کو عطا کیا جائے گا، کیونکہ اس بات کی یقین دہانی خود مہربان، خود رحمان، خود وعدہ اللہ شریک اپنے بندوں کو کرا رہا ہے، اور اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہے. اور یہ ساری خوشخبریاں ہمیں اسی مہربان کے حبیب نے ہی تو عطا کی ہیں. اور ہم کتنے خوش بخت ہیں ناظرین کرام، خدا کی قسم اپنی خوش بختی پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ ہم حبیب اللہ کی امت میں سے ہیں. ناظرین کرام، وہ حبیب اللہ جس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ حبیب اللہ کہتے کسے ہیں، لغت میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کا مفہوم دیکھیں، تو حبیب اللہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو. یعنی ایک ایسا حبیب جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے عشق کیا ہے. ناظرین کرام،
تو پھر کتنی ہماری خوش بختی ہے، کتنا ہم پر کرم ہے، کتنا ہم پر فضل ہے کہ ہم ان گھڑیوں میں اپنے لیے اللہ سے خیر اور فضل مانگے. اور یقینی طور پر جب حبیب کی بات ہو رہی ہے تو پھر حبیب کے ترانے پڑھنا بھی ہماری لیے ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے. اور ہم تو اہل ایمان ہیں ناظرین کرام، ہمیں تو نبی پاک کا ذکر جو ہے وہ ذکر اللہ اور ذکر رسول ہمارے لیے تو دلوں کی راحت اور چین کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں یہاں بھی روشن رکھے گا، جو ہمیں وہاں بھی روشن رکھے گا. جس جگہ ہمیں روشنی کی شدید ضرورت ہوگی اس قبر اندھیری میں خدا کی قسم آقا کا ذکر ہی تو ہوگا جو آپ کو وہاں بھی روشن رکھے گا. اور وہیں یہی سوال تو ہوگا کہ ان کے لیے دنیا میں کیا کہتا تھا. آج اگر اس دنیا کی زندگی میں ہم موجود ہیں تو آج ہی تو ہمیں ان کی عظمت اور ان کی رفت کے جو ہے ڈنکے بجانے ہیں، تبھی تو ہم زندگی کی دنیا میں سرخ رو ہوں گے، ہم تبھی تو یہاں سے سرخ رو ہو کے اس منزل کو پانے میں کامیاب ہوں گے. ناظرین کرام، بس اللہ سے فضل مانگتے جائیں اور اس فضل اور کرم کی محفل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ہماری اس محفل میں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک کلام جو انہوں نے جب میں پروگرام کرنے کے لیے آ رہا تھا تو ایک مصرع ہی میں نے ان سے سنا تھا، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کلام تو آج لازماً آج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہونا چاہیے کہ اس کلام میں ایک الگ ہی وجد ہے. ناظرین کرام، ایک الگ، میں کہتا ہوں جب یہ پڑھ رہے تھے اب یقین جانے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وقت ٹھہر گیا ہے اور رحمتوں کو برسا ہوا پوری کھلی آنکھوں سے محسوس کر رہے تھے. تو ماشاءاللہ سے عزیر یوسفی صاحب بسم اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کیا سبحان اللہ. واہ کیا جو دو کرم ہے، واہ کیا جو دو کرم ہے، شغبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی کے بتائے محسال. کیا بات ہے، کیا بات. اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے ناٹا تیرے ٹکڑوں پہ پہلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں
کہاں چھوڑ کے یہ صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیاں میں ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ذرا تصور کیجئے ناظرین کرام کہ اس آقا اور مولا اس جانے جانا جس پر ہمارے ماں باپ قربان، خدا کی قسم ہماری زندگیوں کی ساری خوشیاں قربان، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا سب کچھ قربان، خدا کی قسم ان کا عشق اگر مل گیا تو اس دنیا کے کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں، کیونکہ ان کے عشق ہی کی بدولت ہم اس دنیا کی زندگی میں جو ہے روشن ہوئے ہیں. اور یہ عشق رسول ہی ہے ناظرین کرام. خدا کی قسم عین حالت جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری قوت کے ساتھ آپ جہاد فرما رہے ہیں اور مشرکین کو ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں کہ اچانک آپ کا امامہ شریف زمین پر آ جاتا ہے اور آپ اپنی تلوار روک کے گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور سارے صحابہ کرام ناظرین کرام ورطۂ حیرت میں ہیں کہ اللہ کے شیر نے یہ کیا کام کیا. آپ نیچے اترے، امامہ اٹھایا اور دوبارہ جہاد شروع کر دیا. جب اس بات کی خبر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ خالد یہ تم نے کیا کیا کہ عین حالت جنگ میں تلوار روک دی؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جو جواب دیا ناظرین کرام خدا کی قسم پوری امت کے لیے کافی و شافی ہے. حضرت خالد بن ولید نے بڑے ادب سے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین بات دراصل یہ ہے کہ میری جو امامہ ہے اس امامے میں جو ٹوپی ہے اس ٹوپی میں منہ مبارک سلے ہوئے ہیں. جب وہ ٹوپی اور وہ امامہ زمین پر گرا اور خالد گھوڑے پر تھا تو خالد کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے آقا اور مولا کے منہ مبارک زمین پہ ہوں اور خالد گھوڑے پر ہو، لہٰذا یا امیر المومنین میں نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس سواری سے میں نیچے اترا، میں نے امامہ اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا.
नाज़रीन कराम, ये इश्क रसूल था सहाबा कराम में कि वो दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर को खातिर में नहीं लाते थे, क्योंकि उनको पता था कि रसूल अकरम ने जो फरमा दिया है रूए ज़मीन का सारा निज़ाम गलत हो सकता है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हक और सच है। यही इस खित्ते का सबसे बड़ा अल्लाह का फजल और करम है कि इस खित्ते में अल्लाह के हबीब को इसी खित्ते से अपने आशिकों की खुशबू आई थी। अल्लाह ताला हम पे अपना खास फजल और करम फरमाए। इस वक्त नाज़रीन कराम प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा है और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए रमज़ान मुबारक की हमारी खसूसी नशरियात अताए रमज़ान विद राव नासिर अली जहांगीर।